پاکستان کی ادویہ مارکیٹوں میں کراچی کی ہول سیل میڈیسن مارکیٹ ڈینسو ہال میریٹ روڈ کچی گلی کا شمار ملک کی سب سے بڑی ہول سیل میڈیسن مارکیٹ کے طور پر ہوتا ہے۔ اس مارکیٹ کو مرکزی حیثیت دلوانے میں متعدد شخصیات کے علاوہ ایک بڑا نمایاں اور ممتاز نام حاجی محمد ابراہیم سومرو کا ہے، جو مدینہ ٹریڈرز کے بانی ہونے کے علاوہ پاکستان میں چین کی ادویہ کو متعارف کرانے میں ان کا بڑا کلیدی کردار ہے۔ حاجی محمد ابراہیم سومرو پاکستانی ادویہ مارکیٹ کا امپورٹر کی حیثیت سے وہ قومی اثاثہ ہیں جنہوں نے انتھک محنت اور دیانتداری سے اپنی فرم کے علاوہ اپنے 3 بیٹوں اور 6 پوتوں کی مزید 9 امپورٹر کمپنیاں کھول کر اپنی ایمانداری سے اس کاروبار کو تیسری نسل میں منتقل کر کے 2024 میں دوا سازی کی صنعت میں قدم رکھنے کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ حاجی محمد ابراہیم سومرو کا کہنا ہے کہ یہ سب کچھ اللہ کی مہربانی ہے کہ اس نے حرام سے بچایا۔ ان کا یہ خصوصی انٹرویو ہمارے ایڈیٹر سراج الدین امجدی نے کیمرہ مین لیاقت اللہ کے ہمراہ لیا۔ ان کے 57 سالہ تجارتی سفر کی سبق آموز کہانی آپ حاجی محمد ابراہیم سومرو کی زبانی سنیے۔ آپ نے اب تک ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ازراہ کرم فوراً کر لیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام محمد ابراہیم سومرو ہے۔ میری پیدائش بالکل خاص کی ہے 1937۔ اس کے بعد پھر میں جب بڑا ہو گیا تو جب اسکول کی کالج کی اس کے بعد میں نے یہ کام کے لیے ایک دکان پہ سیکھنے کے لیے وہاں پہ میں نے 1 برس کاروبار کیا، وہاں پہ سیکھ کیا۔ پھر میں وہاں اپنی دکان کھول لی چھوٹی سی اور وہیں کاروبار کرتا رہا 10 سال تک۔ میں یہ انٹیریئر سندھ میں کاروبار کرتا رہا۔ پھر 1966 میں کراچی شفٹ ہو گیا اور میمن مسجد میں اپنے ایک دفتر لے کے وہاں یہی کاروبار شروع کیا اور سارے پاکستان میں یہ کاروبار کرتا رہا۔ الحمدللہ 10 سال تک کاروبار کیا، بہت اچھا اللہ نے مہربانی کی۔ اس کے بعد میں نے سوچا کہ مین مارکیٹ میں آ جاؤں، تو پھر میں 1966 میں مین مارکیٹ میں آ گیا۔ اب جس دکان پہ بیٹھا ہوں یہ میں نے فقط 2 لاکھ روپے میں لی تھی 1976 میں، 75 میں لی تھی اور 76 میں اپنا کاروبار شروع کر دیا۔ اور اس کے بعد میرے بچے جو ہے نا وہ 4 سال کے بعد ایک کر کے میرے ساتھ آنا شروع ہو گئے، تو میرا کاروبار آہستہ بڑھتا گیا۔ اس کے بعد بھٹو صاحب نے جو ہے امپورٹ فری کر دی تھی بالکل، اور سارا جرنک سسٹم کر دیا تھا، تو میں سارا جرنک کا مال، کوئی پابندی نہیں تھی امپورٹ کے لیے، تو میں وہ سارا امپورٹ کرتا رہا۔ میرے بچوں نے وہ ساتھ دیا، ایک ہی فرم تھی میری یہ، ہم 3 میرے بیٹے اور ایک میں، چاروں مل کے بچے لوگ سارا مال امپورٹ کر کے دیتے تھے اور ہم لوگ یہیں سے بیٹھ کے بیچتے تھے۔ پھر سارے پاکستان یہاں آنے لگ گیا۔ اللہ کا شکر یہ ہوا کہ 76 سے لے کے آج تک، یعنی آج 2023 ہے، یہیں پہ بیٹھے چاروں ہم باپ بیٹے، اور میرے 6 پوتے ہیں وہ بھی میرے ساتھ ہیں، تو وہ بھی یہاں بیٹھتے ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے میں نے 3 پوتوں کی شادی کر دی، وہ سب کے بچے ہو گئے، اللہ کا شکر ہے، بیٹیوں کی بھی شادی کر دی، سب کچھ۔ تو میں یہاں بالکل یہ سارا کچھ جو ہے نا وہ اللہ کی مہربانی سے یہ سسٹم چلا ہے اور اب تک چلا آ رہا ہے۔ آپ لوگوں کی دعائیں ہیں، اللہ کی مہربانی ہے، تو یہ سب کچھ سلسلہ اللہ میں ہی چلاتے ہیں۔ تو آج تک اللہ کے اب تو سب کچھ فری ہے، امپورٹ کرنا یہ وہ، تو ہم فریلی امپورٹ کرتے ہیں۔ اور ہر بچے کو میں نے ایک فرم بنا کے دے دی ہے، وہ میں 6 پوتوں کے، تو 6 فرمیں میرے پوتوں کی ہو گئی، 3 فرمیں میرے بیٹوں کی ہو گئی، 1 میری ہو گئی، تو کل 10 فرمیں میری یہاں پہ اس وقت رننگ میں، اور 10 ہم امپورٹ کرتے ہیں۔ اور الحمدللہ ہمیں چائنا سے بالکل کریڈٹ پہ مال ملتا ہے 90 دن کی، اور وہی ہم آگے بھیجتے ہیں کریڈٹ میں۔
تو یہ سارا سسٹم اس طرح چل رہا ہے، اللہ چلا رہا ہے، بس آپ لوگوں کی دعا ہے، دعا کریں یہ سسٹم چلتا رہے اور ایمانداری سے اپنا کاروبار کرتے رہیں۔ ابراہیم سومرو صاحب، آپ یہ بتائیے کہ آپ میڈیسن کی ٹریڈنگ کی جانب جب آئے تو آپ کے ساتھ دیگر بہت سارے لوگ بھی؟ اچھا نہیں، یہاں پہ پہلے سے ہی 2-3 لوگ جو ہے نا وہ کام کر رہے تھے، ایک کا نام تھا عبداللطیف، ایک کا نام تھا ابو بکر، وہ دونوں یہاں پہلے ان کی یہاں پہ دکانیں تھیں، ایک کی میرے سے آگے، ایک کی میرے پڑوس میں ہے، تو دونوں اللہ کو پیارے ہو گئے، ان کے بچے ہیں اور وہ ماشاء اللہ ویل ٹو، بڑے پیارے لوگ تھے، بڑے نائس لوگ تھے، شریف لوگ تھے، ایماندار لوگ تھے، کبھی کسی نے کوئی 19-20 دوائی نہیں بیچی آج تک، نہ انہوں نے نہ کبھی میں نے، حرام تو ہم نے اپنے پاس آنے نہیں دیا، جو کچھ کما رہے حلال کا کما رہے، حلال کا کھا رہے، اس میں اللہ کا بہت کرم ہے، کسی بچے کی بھی کوئی ایسی وہ نہیں ہے مجھے شکایت کہ میں کوئی آپ کو بات کروں۔ حاجی ابراہیم سومرو صاحب، آپ یہ بتائیے کہ آپ کے ایک صاحبزادے جنہوں نے MBBS کی تعلیم حاصل کی، وہ خود سے آپ کے ٹریڈ کے اندر آئے یا ان کو آپ نے کوئی رغبت دلائی؟ وہ میرا بیٹا یہاں کراچی میں حیدرآباد میں پڑھتا تھا، وہاں سے اس نے وہ پڑھ کے یہاں کراچی آیا تو اس کی ایڈمیشن میرٹ پہ جو میڈیکل کالج کے اندر ہو گئی، تو وہ وہاں سے ایڈمیشن لی اور اس کے اگلے دن وہ میرے پاس یہاں آ کے بیٹھ گیا اور وہ میرا ساتھ اس نے فل دیا، پھر میرے دو بیٹے وہ بھی آ گئے میرے پاس، پھر ساری دنیا وہ میں جاتے رہے، وہاں سے مال لاتے رہے، سارا کچھ ان کے حوالے اب بھی ہے اور آج سے کوئی 30 برس پہلے بھی ان کے حوالے تھا۔ اچھا ابراہیم سومرو صاحب، یہ بھی بتائیے گا کہ چین سے ادویہ کی امپورٹ کے حوالے سے آپ کیا پائنیئرز کے اندر سے ہیں کہ اس وقت ایسے سال بھی گزرے ہیں جب گورنمنٹ جو ہے وہ آپ کے ذریعے سے چینی ادویہ یعنی TB وغیرہ کی ادویہ لیا کرتی تھی؟ اس کی کیا تفصیل ہے؟ اس کی تفصیل یہ ہے کہ چین جو ہے نا پہلے ہمیں مال ادھار نہیں دیتا تھا، پھر میرے بچے وہاں گئے تینوں، ایک ایک کر کے تینوں گئے وہاں پہ اور اس نے نیگوشیشن کی کہ یہ ہمارے بزنس ہے، ہمارا سارا ریکارڈ آپ کے پاس ہے، ہم آپ سے امپورٹ کر رہے ہیں، اب ہمیں کریڈٹ پر مال دیں آپ۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ کی گارنٹی جو ہے نا ہم آپ کے بینک سے لیں گے، اگر آپ کے بینک نے کہا تو ہم اپنی اس سے کہیں گے تو انشاءاللہ آپ کو ہم 1-8 مہینے میں جواب دیں گے۔ پھر انہوں نے 1 مہینے میں جواب دیا کہ ہم آپ کو 60 ڈیز کا کریڈٹ دیں گے، پھر 60 سے 90 کر دیے، تو الحمدللہ آج تک وہی 90 ڈیز چل رہا ہے اور ہم بالکل آرام سے مال منگاتے ہیں اور ان کے 90 ڈیز میں پیمنٹ کر دیتے ہیں اور ہم 90 ڈیز میں مال بیچ لیتے ہیں۔ ابراہیم سومرو صاحب، اس دوران آپ کو کبھی خیال آیا کہ آپ فارما انڈسٹری کی جانب بھی جائیں؟ جی، میں فارما انڈسٹری جانے بہت کوشش کی، لیکن میرے بچے جو ہے نا وہ کہتے ہیں ہم انڈسٹری میں بھی جانا نہیں چاہتے، جب ہمارے بچے آ جائیں گے یہاں پہ اس وقت ہمارے پاس ٹیم بن جائے گی پوری، اس وقت ہم کر لیں گے، میرے پاس پلاٹ بھی ہے، سب کچھ بھی ہے، بلڈنگ بھی ہے، تو انشاءاللہ اب ہم 2024 تک فارما انڈسٹری میں چلے جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔